اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ حکیم عتیق احمد رضا SMK TV کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ جی، آج دوسرا روزہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ امید ہے تمام احباب کے رمضان شریف اچھا گزر رہا ہوگا۔ تو محترم شاہ صاحب سید واجد علی شاہ صاحب آج پھر الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج اس سلسلے کی جو ہے وہ دوسری کڑی ہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کو، شاہ جی آج ہم مطلب اس موضوع پہ بات کریں گے کہ رمضان المبارک ہمیں سال میں ایک دفعہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ تو ایسا کیا کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ ہم اس کو اپنے لیے قیمتی بنائیں اور اس کو ایسے جو ہے وہ گزاریں کہ ہمارے لیے جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی فائدہ مند ہو، تاکہ ہم اس مہینے سے کچھ لے سکیں، کچھ حاصل کر سکیں۔ اس میں ایز اے حکیم اگر دیکھا جائے، ایز اے طبیب اگر دیکھا جائے، تو ہم اپنا جسمانی حوالے سے بھی روزے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور روحانی حوالے سے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ آج کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدقت یا رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حکیم عتیق صاحب آپ کا۔ میں آپ کو رمضان شریف کی ان پرنور ساعتوں اور پرنور اور مبارک گھڑیوں میں آپ کے بالخصوص آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے تمام گھرانے کو یہ رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت پیارا سوال ہے کہ رمضان شریف ہم کیسے گزاریں، فزیکلی طور پہ، روحانی طور پہ، اس کو ہم کیسے رمضان شریف کی جو گھڑیاں ہیں، رمضان شریف کی شب و روز ہیں، یہ ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان شریف سال میں ایک دفعہ نصیب ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ تو اس رمضان کے دن ہو یا رات ہو، سب سے پہلے ہمیں عبادت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ دیگر جو معاملات ہیں ان معاملات کو مؤخر کرنا چاہیے۔ پہلے قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، سلام ہو، اس کے بعد پھر انسان اپنے کھانے پینے کا، طعام کا بندوبست یعنی سحری اور افطاری کا بندوبست کرے، اور پھر اس کے بعد وہ آرام کی طرف جائے۔ 3 حصوں میں اگر ہم رمضان شریف کے شب و روز کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، تو میرے خیال سے رمضان بہت آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اس میں ہم عبادات کا بھی خیال کریں اور اپنے معاملات کا بھی خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کی طرف توجہ کریں، حقوق العباد کی پاسداری نہ کر سکیں اور اپنے معاملات اچھے نہ کر سکیں، تو پھر ہماری عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ رمضان شریف کے نہیں، اس کے علاوہ روزے پہلی امتوں پر فرض ہوتے تھے، اور فرمایا کہ من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے۔ تو ایک مقام پہ آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے سامنے اس کے گھر کے اندر پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود وہ ان کی طرف
ان کو کھانا تو درکنار ان کی طرف نظر کرنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے روزے سے ہوں. تو تقویٰ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ ایک طرف تو ایک شخص جو ہے وہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے روزے کی حالت میں، جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ. اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، جو حلال ہے اس کو کھایا جائے اور جو حلال طیب چیز ہے اسے پیا جائے. تو ان چیزوں سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو بھی وہ اگنور کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. تو تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر حرام تو بدرجہ اولا اس کو چھوڑنی چاہیے. اچھا شاہ جی، ادھر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنا روزے کی حالت میں تو وہ بہت زیادہ الحمدللہ اس چیز کی پابندی کرتے ہیں اور سارا سلسلہ اور اپنا تقویٰ، اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اور ہر مسلمان بندے کا فرض بھی بنتا ہے کہ اللہ پاک نے جو پابندی لگائی ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، اس وقت ان تمام حلال چیزوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ تمام لوگ جب روزے سے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے تو لوگ جناب بالکل جو ہے نا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر بے بہا بے تحاشا جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بیماریوں کی صورت میں پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ حکیم صاحب یہ پریشانی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ روزہ ان کو جو ہے نا جسمانی حوالے سے فائدہ دے، بعض لوگ بیمار ہو کے ہمارے پاس پہنچ جائیں. بہت خوبصورت. اس حوالے سے آپ سوری عائشہ جی آپ کی قطع کلامی معاف، میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ آپ ہمیں ایسا بتائیں کہ قرآن و سنت کیا کہتی ہے کہ افطاری کے ٹائم یا سحری کے ٹائم ہمیں کس حد تک کھانا چاہیے؟ بہت پیارا سوال آپ نے فرمایا حکیم صاحب. دیکھیں، جیسے میں نے اوقات جو ہیں وہ بیان کی، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. قیام ہے، طعام ہے اور پھر آرام ہے. تو اسی طرح انسان اپنے پیٹ کے بھی 3 حصے جو ہے نا وہ بھوک کے 3 حصے جو ہے وہ کر لے. اس میں ایک حصہ جو ہے اس میں کھانا ہے، ایک حصہ پانی ہے اور ایک حصے کو خالی رکھے. جب انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے، درمیانی راہ اختیار کرتا ہے، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اتنا کھاؤ کہ بھوک رہ جائے تھوڑی، اتنا پیو کہ پیاس رہ جائے، اور ایک حصے کو خالی رکھو تاکہ تمہیں عبادت میں دشواری نہ ہو، تمہاری عبادت میں تمہیں پریشانی نہ ہو. اور پھر ویسے بھی جب انسان اتنا کھا لے کہ افطاری میں اتنا وہ کھا پی لے کہ اسے پھر اٹھنا بھی اس کے لیے دشوار گزار ہو جائے، پھر وہ ڈاکٹروں کے چکر لگاتا رہے، کلینکس کے چکر لگاتا رہے. چونکہ آپ تو ایک حکمت ماشاءاللہ اعلیٰ قسم کی حکمت کر رہے ہیں، آپ کا ایک سلسلہ ہے، دواخانہ ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں آئے دن صبح و شام ایسے مریض جو افطاری کے بعد دوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں جی دوائی دے دیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھر مسلسل بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ دنوں کو بھی چکر لگاتے رہتے ہیں کہ دوائی ہمیں دے دیں. دیکھیں، یہ جو روزہ ہے یہ بیسیکلی صحت دیتا ہے. تصوم تصحو، یہ جو ہے نا روزہ، یہ صحت مند کرتا ہے، نہ کہ انسان کو کمزور کرتا ہے، نہ کہ بیمار کرتا ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ روزہ رکھ لیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. روزہ کیسے رکھیں گے، مجھے تو یہ تکلیف ہے، شوگر کی ہے، بلڈ ہائی ہے، بلڈ پریشر لو ہے، یہ فلاں ہے. یہ ہماری اپنی گھڑی گئی منطق ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ بیمار اور جو سفر کرنے والا ہے اس کے لیے چھوٹ ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو بیمار، وہ شخص جو بیمار ہے یا اسے خدشہ ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو میری یہ بیماری، وہ ایسی بیماری کہ جو اسے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ وہ یہ اگر کام کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے.
یا بیمار شدہ بندے کے لیے بھی حکم ہے، فرمایا کہ مریدن بیمار ہے تو اب وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، لیکن بعد میں فرمایا کہ اس روزے کی قضا جو ہے وہ کرنی پڑے گی، لیکن وان تصوموا خیر لکم، فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، سومو تصحو، روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جی، الحمدللہ شاہ صاحب کے ساتھ الحمدللہ آج ہماری دوسری سیٹنگ بہت اچھی رہی۔ امید ہے آپ تمام دوستوں نے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ لیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔